اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک مرتبہ پھر سے تفسیر نور کے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ ہجر کی 8 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا قرآن میں پائی جانے والی پیشین گوئی سچ ثابت ہوتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آیت کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ یقیناً ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، اس آیت کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف اسی سورے کی 6 آیت میں ہے کہ کافر کہتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا سرچشمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، شک نہ کرو، یقیناً ہم ہی ہیں جو اپنے نبی پر ذکر اور قرآن کو نازل کرتے ہیں۔ جس طرح کفار نے آپ کی طرف جنون کی نسبت دی، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی تاکیدی انداز کو اپنایا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یقین دہانی فرمائی اور قرآن کے نزول اور اس کی حفاظت کی نسبت اپنی طرف دی۔ اس مختصر سی آیت کے اندر 10 قسم کی تاکید استعمال کی گئی ہے۔ 5 قسم کی تاکید قرآن کے متعلق ہے، جیسے انا، نا، نحن، نزلنا اور الذکر میں پوشیدہ ہے، اور 10 قسم کی تاکید قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ ہیں انا، نا، لہو، لا اور حافظون، جو کہ زبان عربی کی ادبی اصطلاحات میں ہیں، جن کو اہل فن خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس وعدے کے مطابق آج تک قرآن میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں لائی جا سکی۔ اس طرح دوسری آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ فصلت کی آیت نمبر 42 میں وارد ہوا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن مجید میں کسی قسم کا باطل کسی بھی راستے سے اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، اگر کہیں کوئی ایسی روایت مل بھی جائے جو تحریف قرآن کے حوالے سے ہو تو وہ جعلی ہے، چاہیے کہ اسے دیوار پر مار دیں۔ ایک تحریف لفظی ہوتی ہے، دوسری تحریف معنوی اور عمل کی ہوتی ہے، یعنی قرآن کریم کے حقیقی مفسرین اور عالم یعنی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر سے ہٹ کر اپنی طرف سے وضع کردہ تفسیر ہوگی۔ حفاظت قرآن کا ایک تو خدائی وعدہ ہے، اس کے علاوہ آغاز اسلام سے مسلمان قرآن کریم کو حفظ کرتے چلے آئے ہیں اور اس کی کتابت اور اس کی حفاظت کا سامان کرتے چلے آئے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں نے دلہن کا مہر قرآن کریم اور تدریس بھی مقرر کیا، باقاعدہ نماز میں اس کی تلاوت ہوتی چلی آئی۔ وحی الہی کی حفاظت فرد واحد کے ذمہ نہ تھی، بلکہ بہت سے کاتبان وحی تھے جو فوراً قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے۔ انہی میں سے حضرت امام علی علیہ السلام بھی تھے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اسی موجودہ قرآن کریم کے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں حدیث ثقلین، جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، قرآن مجید کی حفاظت اور اس کے سالم ہونے کی ایک اور دلیل ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تو قیامت تک محفوظ رہے
اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب تبدیل ہو جائے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مصطفیٰ را وادداد الطاف حق گر بمیری تو میرد این نسخ من کتاب و معجزات را حافظم پیش و کم کن را از قرآن را حافظم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ اگر آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو آپ کی رسالت ختم نہیں ہونے والی، میں ہی آپ کی کتاب اور آپ کے معجزات کا محافظ ہوں۔ جو قرآن میں کمی و بیشی کرنا چاہے گا اسے قرآن سے دور کر دوں گا۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام پر ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم نہ تو کسی انسان کا کلام ہے اور نہ ہی کسی فرشتے کا۔ انا نحن نزلنا۔ 2 قرآن مجید ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، لحافظون۔ 3 قرآن مجید کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی جو اسلام کی حقانیت کے دلائل میں سے ایک ہے، وہ قرآن مجید کا تحریف سے محفوظ ہونا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ 4 قرآن مجید ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد دلاتا ہے، اس کی نعمات کی یاد دلاتا ہے، اس کے ذریعے گزشتہ ادوار کے لوگوں کی یاد حاصل ہوتی ہے، قیامت کے تذکرے سے قیامت یاد رہتی ہے۔ الذکر۔ 5 تحقیر و توہین کا جواب مضبوط اور محکم اور اسی انداز میں دینا چاہیے۔ کفار طنز آمیز لہجے میں کہتے تھے نزل علیہ الذکر، تو اس کا جواب نحن نزلنا الذکر کے محکم انداز کے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ تھی آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ آیت نمبر 10 اور 11 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے محمد، ہم تم سے پہلے بہت سی گزشتہ اقوام میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ اس آیہ کریمہ میں 2 خصوصی نقطوں کو بیان کیا گیا ہے، آئیے انہیں دیکھتے ہیں۔ الف کلمہ شیعہ یہ معنی امت اور گروہ کے ہیں کہ جن کے درمیان کسی قسم کی وابستگی ہو، چاہے وہ تعلق حق و حقیقت کا ہو، جسے وَإِنَّا مِن شِيعَتِي لَإِبْرَاهِيمَ سورہ صافات آیت نمبر 83 میں، چاہے وہ تعلق گمراہی و ضلالت کا ہو، جیسے فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا سورہ انعام آیت نمبر 159 بے مذاق اور استہزاء کے ذریعے وہ انبیاء کی عظمت کو کم کرنا چاہتے تھے تاکہ حق کی تلاش کرنے والے ان کے قریب نہ جا سکیں، یا اس سے ان کا مقصد یہ تھا وہ انبیاء کی منطقی اور علمی گفتگو کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ اپنی کمزوری کو اس ذریعے سے چھپانا چاہتے تھے، اور وہ لوگ انبیاء کی جس چیز کو اپنے مذاق کا نشانہ بناتے تھے وہ ان کی اور ان کے پیروکاروں کی ظاہری غربت اور سادہ زندگی تھی، یا پھر جب وہ ان کے رائج انحرافی رسوم و رواج پر ضرب لگاتے اور اعتراض کرتے تو وہ ان کے استہزاء کا نشانہ بنتے تھے۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ کے کچھ خصوصی پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جب دشمن کی طرف سے ہنسی مذاق کا طوفان بدتمیزی زور و شور میں ہو تو اس وقت اپنے افراد کو قوت و تقویت دینا چاہیے۔ 2 جب انسان تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے اور لوگوں کی مشکلات پر نظر کرتا ہے تو اس پر اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ 3 کوئی بھی نبی کفار کے تمسخر و استہزاء اور مذاق اڑانے سے محفوظ نہیں رہا۔ ایک مبلغ کو لوگوں کے مذاق و استہزاء سے دل برداشتہ اور ناراض نہیں ہونا چاہیے۔
4. انبیاء کے ساتھ مذاق و استہزاء کفار کا ہمیشہ سے طریقہ چلا آ رہا ہے. جس کے پاس دلیل و منطق نہیں ہوتی تو پھر وہ استہزاء سے اپنا کام نکالتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.